السلام علیکم پیارے بچوں. ابھی تک تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایسڈ اور بیسز میں کیا ڈفرینسز ہیں، کیا فرق ہے، کیا فرق ہے یمن ماز. لیکن آج ہم پڑھیں گے واٹ آر دا سملیرٹیز ان ایسڈز اینڈ بیسز. تو ڈفرینس کا آپ کو پتہ ہے. تو سملیرٹی مطلب کہ ان دونوں میں کیا چیز کامن ہے. ٹھیک، ایک ہے کوہریسو نیچر. کوہریسو ان نیچر. ایسڈز بھی بیسز بھی، یعنی کہ دونوں بوتھ ایسڈز اینڈ بیسز جنرلی کوروڈ دا میٹلز. میٹلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، چاہے ایسڈز میں رکھو ان میں یا بیسز رکھو. یہ ایک سملیرٹی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، دوسری سملیرٹی ہے فارمیشن آف سالٹ اینڈ واٹر. فارمیشن آف سالٹ اینڈ واٹر، یعنی کہ جب ایسڈز بیس کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے یا بیس ایسڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا تو ان کا جو پروڈکٹ ہوگا، یعنی کہ ایسڈس پلس ریئیکٹ ود بیسز، دے گیو سالٹ اینڈ پلس واٹر. اس کو ہم نیوٹرلائزیشن ریئیکشن بولتے ہیں. جیسے کہ ہم ایک ایسڈ لیں گے HCl، بیس لیں گے NaOH، تو NaCl پلس H2O. تو یہ ایسڈ ہے، یہ بیس ہے، دس از سالٹ، دس از واٹر. So when acids react with bases, they form salt and water. This reaction is called neutralization reaction. تیسرا والا اور ایک کامن پراپرٹی ہے ایسڈس اور بیس کے بیچ میں، یعنی کہ فارمیشن آف ہائیڈروجن گیس. ایسڈس ہو یا بیس ہو، دونوں میں ہائیڈروجن گیس فارم ہوتا ہے جب یہ میٹلز کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لیں گے ایک میٹل زنک، اس کو ہم ایسڈ میں ڈالیں گے H2SO4. اٹ گیوز ZnSO4 پلس H2 گیس، ہائیڈروجن گیس. اسی طرح اگر ہم بیس زنک لیں گے، بیس میں ڈالیں گے NaOH، یہ بھی یہی دے گا Na2ZnSO4. اس کو بولتے ہیں سوڈیم زنکیٹ پلس ہائیڈروجن گیس. تو پھر بیلنس کی بات ہے، بیلنس آپ کر دیجئے، اس کو ہو جائے گا بیلنس اس طرح سے. سو ون مور پراپرٹی دیٹ از فارمیشن آف ہائیڈروجن گیس. دونوں میں چاہے ایسڈس اور بیسز جب میٹل کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے دے فارم ہائیڈروجن گیس. پڑھا ہے ہم نے کیمیکل پراپرٹیز میں. اس کے بعد اور ایک کامن پراپرٹی ہے، فورتھ ون، چوتھا ہے، دیٹ از بوتھ ایسڈز اینڈ بیسز ایکٹس ایز الیکٹرولائٹس. دیٹ مینس دے کنڈکٹ الیکٹریسٹی. Both acids and bases conduct electricity. This was the similarity between acids and bases. پھر میں آپ کو بتاؤں گا ایک سملیرٹی ہے کوہریسو پراپرٹی، دوسرا ہے فارمیشن آف سالٹ اینڈ واٹر نیوٹرلائزیشن ریئیکشن، تیسرا ہے ہائیڈروجن گیس فارمیشن جب میٹل کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا، چوتھا ہے they act as both acids and base act as electrolytes, they conduct electricity.
اس کے بعد اور ایک ہمارا کوشچن ہے اسی کا ریلیٹڈ ایسڈ بیسز کا کہ گیو دا ریئیکشن آف ایسڈس اینڈ بیسز ود واٹر، یعنی کہ ایسڈ اور بیس کی ریئیکشن ہم واٹر کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کو کیا ہوتا ہے جب بھی ایسڈس یا بیسز ہم پانی کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے، پانی میں ڈالیں گے، اٹ گیٹس آئیونائزڈ۔ اگر یہ اسٹرانگ ایسڈ ہے تو کمپلیٹلی آئیونائز ہوگا، اگر یہ ویک ایسڈ ہے تو پارشلی آئیونائز ہوگا، یعنی کہ آئیونائز ہوگا۔ جب آئیونائز ہوگا تو ہائیڈروجن آئن بنے گا، ہائیڈروجن آئن از پروڈیوسڈ۔ فار ایگزامپل وی ول ٹیک این ایگزامپل ہائیڈروکلورک ایسڈ، اس کو جب ہم واٹر میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ایچ آئن پلس کلورین نیگیٹو۔ اسی طرح سلفیورک ایسڈ، یہ بھی ہائیڈروجن آئن پلس SO4۔ سملرلی ہم CH3COOH ایتھنوئک ایسڈ، اس کو بھی جب ہم واٹر میں ڈالیں گے آئیونائز ہوگا CH3COO نیگیٹو پلس ہائیڈروجن آئن پازیٹیو، یعنی کہ جب ایسڈس کو ہم واٹر میں ڈالیں گے یہ آئیونائز ہوگا، اٹ پروڈیوس ہائیڈروجن آئن۔ اب مسئلہ بیس کا کیا ہوگا؟ بیس کو جب ہم واٹر میں ڈالیں گے اٹ پروڈیوسڈ ہائیڈروکسائڈ آئن، ہائیڈروکسائڈ آئن۔ چاہے یہ ویک ایسڈ ہو، چاہے یہ اسٹرانگ ایسڈ ہو، ویک ایسڈ پارشلی ہوگا آئیونائز ٹو فارم ہائیڈروکسائڈ آئن، اسٹرانگ ایسڈ کمپلیٹلی آئیونائز ہوگا تو فارمیشن آف ہائیڈروکسائڈ آئن ہوگا۔ یعنی کہ جب بیسز ریئیکٹ کریں گے، ریئیکٹ ود واٹر، تو اٹ آئیونائزز ٹو فارم ہائیڈروکسائڈ آئنز، یعنی کہ OH آئنز۔ فار ایگزامپل بیس آپ کو معلوم ہے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، جس کے اندر OH ہوگا، واٹر کے ساتھ، واٹر میں جب ہم ڈالیں گے ریئیکٹ کرے گا واٹر کے ساتھ، سوڈیم پازیٹیو پلس ہائیڈروکسائڈ نیگیٹو آئن، آئیونائز ہو گیا۔ آئینائز کا مطلب یہ بریک اپ ہوگا، سپلٹ ہوگا انٹو آئنز، کانسٹیٹیوئنٹ آئنز جو اس کے اندر آئنز ہیں۔ سملرلی وی ہیو another that is پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ، اس کو بھی پانی میں ڈالیں گے تو یہ پوٹاشیم آئن پلس ہائیڈروکسائڈ آئن۔ امونیم ہائیڈروکسائڈ لیں گے ہم NH4OH، یہ امونیم اور ساتھ ساتھ میں ہائیڈروکسائڈ آئن۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم ایسڈس کو پانی میں ڈالیں گے تو ہائیڈروجن آئن دے گا، آئیونائز ہو جائے گا۔ بیسز ڈالیں گے پانی میں، یہ بھی آئیونائز ہوگا، ہائیڈروکسائڈ آئن دے گا۔ تو یہ تھا ریئیکشن بٹوین ایسڈس اینڈ بیسز۔ تو بہت مطلب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم ایسڈس جب پانی میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا، جب بیسز ڈالیں گے پانی میں کیا ہوگا، کیونکہ بیسز دیں گے ہائیڈروکسائڈ آئن آئونائزیشن کے بعد، ایسڈس دیں گے ہائیڈروجن آئن پانی میں ڈالنے کے بعد، جب پانی میں ہم ان کو ڈالیں گے۔